جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی کمی جو مجھے اپنی ذات میں اور معاشرے میں شدت سے محسوس ہوتی ہے، وہ دین پر عمل میں کمی ہے۔ مواعظ بھی ہیں، دروس بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، جلسے اور سیمینارز بھی ہیں، کتابیں بے تحاشا ہیں، چینلز بے حد و حساب ہیں۔ دین کی باتیں کرنے پہ آئیں تو ہر انسان اتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا نیک اور صالح کوئی نہیں۔ معاملات میں آئیں، ڈیلنگ میں آئیں، واسطہ پڑ جائے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا بدتر کوئی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر ہم آج کی اس نشست میں مل جل کے غور و فکر کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کے لیے میں کوشش کرتا رہا کہ اس کی وجوہات ڈھونڈی جائیں، تو 10-12 وجوہات میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ کی۔ ان میں سے چند ایک اس وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بنیادی پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، اتنا سا کچھ کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چھوٹی سی بات ہے۔ وہ چھوٹی بات کر کر کے ہم اس معمولی بات کو یہ معمولی گناہ ہے، یہ معمولی جرم ہے، یہ معمولی کوتاہی ہے، یہ معمولی کمزوری ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کرتے کرتے ہماری وہ معمولی کوتاہیاں اتنی بڑی بن چکی ہیں کہ بعض دفعہ ہم کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی کہہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دین کی کوئی بات معمولی، ہلکی، حقیر اور کم تر نہیں ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید سے آپ سن لیجئے، قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن انسانوں کے گروہ ہو جائیں گے، رب کریم کی طرف پلٹ رہے ہوں گے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ لفظوں پہ دوبارہ غور کرنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں، نمک کے ایک چھوٹے سے پیس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، بھورے رنگ کی ہلکی سی ویٹ لیس چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اصغر شیء فی العالم، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ اس
تفسیر کی روشنی میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 1000واں حصہ ہوگا اس کو بھی لاکھوں حصوں میں تقسیم کیا جائے تو جو اس کا لاکھواں اور کروڑواں حصہ ہوگا جو آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو بھی اس کی جزا پائے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو بھی اس کی سزا پائے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اللہ کو ان کی نصیحت اتنی پسند آتی ہے کہ رب کریم اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہوئے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، وہ تم نے چٹانوں میں چھپ کے کیا ہو، آسمانوں کی اڑانوں میں کیا ہو، یا زمین کی تہوں میں کیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ ہمارا پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے معمولی بھی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں وہ معمولی نہیں ہوتا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، ہماری ماں جی صفیہ کے بارے میں کہتی ہیں انہا لقصیرہ، وہ تو ٹھگنی سی اور چھوٹے قد کی ہے۔ جناب عائشہ کے نزدیک یہ معمولی بات تھی، کیا کہہ دیا، اتنا ہی کہا ہے نا، وہ تو ٹھگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ معمولی نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تو نے ایک ایسا کلمہ بولا ہے اور ایسا بول بولا ہے، عائشہ اگر سمندروں کے پانیوں میں تیرے بول کو ڈال دیا جائے تو سمندروں کے سارے پانی بھی تیرے اس کلمے سے زہریلے ہو جائیں گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بعض باتیں ہمارے نزدیک معمولی ہوتی ہیں، جسے ہم نے کہا ہوتا ہے اس کی تو نیند اڑ جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ معمولی ہے، لیکن جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ پوری زندگی اپنے جگر پہ زخم محسوس کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ معمولی ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر تیر چل جاتے ہیں، نشتر چل جاتے ہیں، اور اس کی زندگی اجیرن اور عذاب بن جاتی ہے، ہم کہتے ہیں معمولی ہے۔ پھر معمولی کا ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے کچھ ایسے گناہ بنا لیے ہیں جو ان کے نزدیک معمولی ہیں، لیکن شریعت کے نزدیک معمولی نہیں ہیں۔ پولیس والے کے نزدیک کسی مسافر کو روک کے 150 روپے لے لینا یہ چائے پانی ہے، معمولی سی بات ہے۔ ایک کلرک کے نزدیک فائل یہاں سے اٹھا کے تنخواہ اس نے لینی ہے، یہاں نہیں رکھنی ہے جب تک اس کو 500 1000 نہ دیا جائے، اس کے نزدیک یہ معمولی ہے۔ ایک واپڈا والے کے نزدیک میٹر ریڈنگ میں گڑبڑ کر دینا، کوئی ادھر ادھر کے پیسے لے لینا، اس کے نزدیک یہ معمولی ہے۔ ایک پٹواری کے نزدیک کسی کا ایک مرلہ دائیں بائیں کر دینا، اس کے نزدیک یہ معمولی ہے۔ ایک دین فروش ملا کے نزدیک کسی چودھری وڈیرے کی خاطر مسئلے کو بدل دینا، اس کے نزدیک یہ معمولی ہے۔ یہ معمولی جب جمع ہو گئے ہیں تو ان معمولیوں نے جمع ہو کے
ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا اور ہمارے ضمیر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ۔ جن گناہوں کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حقیر سا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ تو معمولی سا ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی بس ویٹ لیس سی چیز ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے، اتنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ۔ اگر وہ ایک ایک کر کے معمولی بھی ہوتے ہیں تو جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو جمع ہو کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک مثال آپ نے بیان فرمائی، ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات۔ ایک قبیلے نے، ایک قوم نے، ایک گروپ نے ایک صحرا میں پڑاؤ کیا۔ وہ کھانا پکانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس چولہے کا پکانے کا انتظام نہیں تھا۔ فجاء هذا بعود وهذا بعود۔ ایک شخص ایک ٹہنی لے آیا، دوسرا شخص تنکے لے آیا، تیسرا پتے لے آیا، چوتھا شاخیں لے آیا، پانچواں کوئی چھوٹی چھوٹی لکڑی اور تنکے لے آیا۔ وہ تنکے، وہ شاخیں، وہ ٹہنیاں، وہ پتے جمع ہو کے ڈھیر لگ گیا۔ کہنے کہ وہ ایک پتا تھا، کہنے کہ وہ ایک ٹہنی تھی، کہنے کہ وہ ایک شاخ تھی، لیکن جب وہ جمع ہو گئیں اور ان کو آگ لگائی گئی تو آپ فرماتے ہیں اججو نارا، اس سے آگ کا الاؤ بھڑک اٹھا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا کھانا تیار کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ کہ جس طرح وہ تنکے جمع ہو کے ایک آگ کا الاؤ تیار کر دیتے ہیں، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، یہ جمع ہو کے تمہارے لیے جہنم کی آگ کا الاؤ تیار کر دیتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ عورت جس نے بلی کو باندھا تھا نا، اس نے یہی سمجھا تھا کہ بلی ہے نا، جانور ہی ہے نا، میں نے اس کو باندھ بھی دیا تو کیا ہو جائے گا۔ پھر باندھا، پتہ نہیں کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے اس کو باندھ کے رکھا اور اس کو معمولی سمجھ کے بھول گئی ہوگی کہ بلی ہے نا، مر بھی گئی تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اور بلی کو دیکھا ہے کہ اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم معمولی سمجھ کے پھر ہر ڈپارٹمنٹ اور شعبے نے اپنے اپنے گناہوں کو کر کے ان کو معمولی بنا لیا۔ ایک دوسری وجہ، آپ میرے ساتھ غور و فکر کرتے چلے جائیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے، خصوصاً نمازی لوگ، خصوصاً وہ لوگ جن کا مسجد سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے، جن کے چہروں پہ سنت رسول ہے، جن کے سروں پہ ٹوپی رومال ہے، جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، تو نورانی چہروں والے ہیں اور دین والے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی گناہ کر بھی لیا نا تو خیر ہے،
2 رکعتیں پڑھیں گے معاف ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے رکھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، شب قدر کا قیام کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، حج عمرہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو کریں گے تو پانیوں کے قطروں سے معاف ہو جائیں گے، مسجد کی طرف چل کے آئیں گے تو قدم اٹھانے سے معاف ہو جائیں گے، عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیلۃ القدر کا قیام کر لیں گے تو سابقہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کر لیں گے تو اتنے پاک صاف ہو جائیں گے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے۔ یہ باتیں سچ ہیں، احادیث رسول ہیں، لیکن ان کا مطلب ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ یہ گناہ معاف ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی شرط، آپ کا وہ عمل اس لائق تو ہو کہ قبول ہو جائے، قبول ہو کے ثواب بھی ملے اور گناہ معاف بھی ہو جائے۔ بعض دفعہ تو وہ کرنے والا اتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ اس کا حج قبول تو کیا ہونا ہے، اس کو یہ آواز لگائی جاتی ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، چہرہ پراگندہ ہوتا ہے، لمبا سفر طے کیا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوتا ہے، بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، آسمان والے رب سے مناجات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور اس کو آواز آتی ہے، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا لباس حرام کا ہے، میں تیری عبادت کیسے قبول کر لوں؟ اہل ایمان کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ چونکہ نماز سے میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اب میں نئے سرے سے شروع کر دوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بعض نمازی حضرات ایسے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو گناہوں کا لائسنس اور اجازت نامہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو چونکہ یہ خیر کا کام کرتے ہیں نا، تو ظہر تک جو دھوکے دیے تھے دکان پہ وہ معاف ہو گئے، اور ظہر کے بعد نئے سرے سے شروع، اور عصر کے بعد نئے سرے سے شروع۔ اہل ایمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ آپ اللہ کے قرآن سے پوچھیں۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، اللہ تیرے پاس جانا ہے، کیا یہ صدقہ اس لائق ہے کہ تجھے قبول ہو جائے گا؟ ماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ڈرتے ہیں صدقہ کرتے ہوئے، کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زنا کرتے ہیں پھر صدقہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں پھر صدقہ کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں پھر صدقہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے، یہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت اتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کیا ہمارا صدقہ اس لائق ہے کہ تیرا جیسا بادشاہ قبول کر لے؟ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اہل ایمان اپنے دلوں میں ایک خوف محسوس کرتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے حقیقت میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کو آیات ربانیہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں گرے پڑتے ہیں. ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا ہے. ان کی راتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے کروٹیں بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ کھڑے ہو کے جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں ہم سے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. جو ایسے اہل ایمان ہیں کسی کو علم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں اللہ نے کیا انتظام کیا ہوا. یہ صلہ ہے ان محنتوں کا جو وہ کرتے رہے ہیں. بھلا کیا خیال ہے وہ شخص جو ہماری نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ شخص جو ایمان والا ہے، ان دونوں کا انجام برابر ہو جائے گا. تو دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں، وہ کیا ہے بتائیں آپ میں سے کوئی بھائی؟ یہ سمجھنا کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہماری نیکیوں سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس غلط فہمی کا ازالہ اس انداز میں نے کرنا چاہا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن تب جب وہ نیکی اس لائق تو ہو کہ اس سے معاف ہوں، اور نیکی کرنے والا اس لائق تو ہو کہ اس کے معاف ہوں. اس نیکی میں اتنا خلوص تو آئے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں، ہماری نیکی وہ ہے کہ نہیں، ہمارے سجدے وہ ہیں کہ نہیں، ہماری نمازیں وہ ہیں کہ نہیں، ہمارے اذکار وہ ہیں کہ نہیں، تو پھر ہم یہ کیسے باور کر سکتے ہیں کہ لازماً ہماری نماز سے سب گناہ معاف ہو گئے؟ نمازیں گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے بلکہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ گناہوں سے نہیں روک رہی ہیں تو خطرہ ہے کہ شاید یہ نمازیں اس لیول کی ہیں ہی نہیں. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے لہٰذا اب کچھ اور گناہ کر لو، اگلی نماز میں پھر معاف ہو جائیں گے. ہمارے تصورات اتنے غلط ہیں اس حوالے سے. ایک صاحب حج و عمرے کی ٹریولنگ کا کام کرتے تھے، ویزے لگوانا، وہاں سے لے جانا. آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں متوسط طبقے کے لوگ، غریب لوگ بیچارے 20-20 سال کے پیسے جمع کر کے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بزرگوں کو ساتھ عمرے پہ لے کے جاتے ہیں. کمریں ان کی جھکی ہوتی ہیں، چہروں پہ جھریاں ہوتی ہیں، سفید بال ہوتے ہیں، ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے. بزرگی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کو اتنا ذلیل کرنا، یہاں بتانا ڈائریکٹ فلائٹ ہے، وہاں اپنے پیسے بچانے کے لیے کبھی دبئی میں اتار دینا، کبھی مسقط میں، کبھی عمان میں، وہاں 5-5 گھنٹے انہوں نے ایئرپورٹ پہ ذلیل ہونا، پھر ان کو اپنی ٹکٹ کے چند پیسے اور چند ٹکے بچانے کے لیے پھر آگے ایک جہاز پہ بٹھا دینا، پھر وہاں جانا تو جو انہوں نے بتایا تھا کہ حرم سے اتنا فاصلہ ہوگا، 500 میٹر ہوگا، وہ 2 کلومیٹر تک ہونا.
جو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کمرے میں 2 لوگ ہوں گے اور ایک کمرے میں 10 ٹھونسے ہونے، ہر موقع پہ یوں حجاج کو، عمرہ کرنے والوں کو پریشان کرنا، میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ نیک سفر پہ ہوتے ہیں، آپ چند پیسوں کی بچت کے لیے ان کی دعائیں لیا کریں، ان کی بد دعائیں نہ لیا کریں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسے چلتا ہے، اور میں تو ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، اور آپ بتاتے ہیں جو حج کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، تو مجھے سارے معاف ہو جاتے ہیں، میں اگلے سال پھر عمرہ کر لیتا ہوں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، اس طرح کی ہماری سوچ ہے۔ اور یاد رکھیے، حقوق اللہ تو شاید معاف ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، حقوق العباد تو 2 رکعتوں سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ خود پوری ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیں، ایک شخص نے اگر کسی کی 2 2.5 مرلے 3 مرلے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ نمازی بھی ہے، تو کیا اس کی نماز پڑھنے سے وہ قبضہ معاف ہو جائے گا؟ اور اس مظلوم کا مداوع ہو جائے گا؟ نہ صرف یہ کہ مداوع نہیں ہوگا، بلکہ ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کے قبضے کی وجہ سے کہیں وہ نماز کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے، کہ وہ ظالم ہے اور ایک مظلوم انسان پہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ نماز سے کہتے ہیں شاید گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک کے اندر ایک مدعم نامی آپ کا غلام ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ سامان اتار رہا ہے، میدان جہاد میں ہے، دور سے تیر لگتا ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو یہ شہید ہو گیا، مبارک ہو یہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، ایسے نہ کہنا، یہ شہید ہو گیا، اس کو شہادت مبارک ہو۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک چادر مال غنیمت سے بتائے بغیر چرائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کی آگ بن کے اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حقوق العباد تو واپس کریں، اہل حق کو ان کا حق لوٹائیں، جس کا قرض کھایا اس کو قرض واپس کریں، جس کا مال لوٹا ہے اس کو مال واپس کریں، جس کی عزت پہ کیچڑ اچھالا ہے اس سے معافی مانگیں، جس پہ ظلم و ستم کیا ہے اس سے معذرت کریں، جو آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے اسے واپس بھی کریں، اس سے معافی بھی مانگیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو نماز 2 رکعت استغفار رمضان کے قیام اور روزوں سے معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ تو پہلی وجہ میں نے عرض کی، ہماری بے رہروی کی، بے عملی کی، وہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو معمولی کہہ دیتے ہیں اور معمولی کی فہرست میں ڈال کے ان کو کرتے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہماری بے رہروی کی کہ بہت سارے معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، چلیں سود لے بھی لیا تو کیا میں زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں نے فلاں جوا لے بھی لیا تو کیا میں مسجد بھی تو بنواتا ہوں نا، میں نے اگر منشیات کا کاروبار کر بھی لیا تو پھر کیا ہے، میں 1-2 لوگوں کو ہر سال حج عمرہ بھی تو کروا دیتا ہوں نا۔
تو اس طرح کے تصورات، اس وجہ سے ہم گناہوں کو جاری رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو وہی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، جیسے ہم اللہ کو رشوت دے رہے ہوں یا اس پہ احسان کر رہے ہوں کہ چونکہ میں نے تیرے دین کے اتنے کام کیے ہیں تو اتنے جرم تو میرے لیے جائز ہونے چاہیے نا۔ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ یہ احسان نہ رکھا کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے بتائے ہیں۔ تیسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ایک چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، شریعت میں وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، ہم پھر ایک عالم سے پوچھتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق بتاتا ہے، پھر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی بتاتا ہے، پھر ہم تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی بتاتا ہے، پھر ڈھونڈتے 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 ہم کوئی ایسا مفتی تلاش کرتے ہیں جو ہمیں ہماری مرضی کے مطابق بتائے، اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، گنجائش نکل ہی آئی ہے۔ اس قاری صاحب نے دی تو اس نے دے دیا، اس نے نہیں دی تو اس نے دے دیا، اس نے نہیں دی تو اس نے دے دیا۔ اس میں ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا مفتی مل جائے جو میری مرضی کے مطابق بتا دے، جیسے میں چاہتا ہوں نا ویسے بتا دے۔ کوئی یوٹیوب کا ایسا اسکالر مل جائے جو کہہ دے کہ میوزک جائز ہے، اور کوئی ایسا اسکالر مل ہی جائے جو کہہ دے کہ داڑھی کون سا دین کا حصہ ہے، اور کوئی ایسا اسکالر مل ہی جائے جو کہے کہ پردہ بھی کون سا دین کا حصہ ہے۔ ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے ڈھونڈتے رہیں گے، اور جب تک ہمیں کوئی مفتی ہماری مرضی کا مسئلہ نہیں بتائے گا، ہماری پسند کے مطابق، ہم تلاش میں لگے رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا مفتی مل ہی جاتا ہے جو دین فروشی کرتے ہوئے غلط مسئلہ بتا دیتا ہے، اور اس کے غلط بتائے ہوئے کو ہم یہ بہانہ بنا کے مان لیتے ہیں کہ چلیں اس نے بتایا نا۔ یاد رکھیے، بہت سارے مسئلوں میں مفتی کے پاس بعض دفعہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سارے مسئلوں میں مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا دل مفتی ہوتا ہے، آپ کا دل، آپ کا دل مفتی ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کوئی تھرڈ پرسن ان کو نہیں سمجھ سکتا ہے، آپ جتنا بھی سمجھائیں گے حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ تو جانتے ہیں نا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو کہتا ہے غلط کر رہے ہو۔ مفتی کے فتوے کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس تمہارے کیسز آتے ہیں، کوئی چرب زبان ہوتا ہے، کوئی بیچارہ سادہ ہوتا ہے، میں نے تو اس کے ظاہری دلائل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پاس اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور چلاکی کی وجہ سے دلائل زیادہ دے کے اور دوسرا سادگی کی وجہ سے اپنے حق سے محروم رہ جاتا ہے، یہ چلاکی کی وجہ سے ناجائز لے کے چلا بھی جاتا ہے، میں فیصلہ کر بھی دیتا ہوں، مجھ سے اگر خطا ہو بھی جاتی ہے تو یاد رکھو میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہوں۔ عدالت کے فیصلے سے نہ حق نہیں ہوتا، حق نہ حق نہیں ہوتا۔ کورٹ کے فیصلے سے ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم نہیں ہوتا۔ کورٹ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے،
دلائل کو دیکھتی ہے، قرائن کو دیکھتی ہے، قانون کے ظاہری فیصلوں اور اصولوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی ملی بھگت کے ساتھ زمین اپنے نام کر بھی لی ہے، کسی یتیم کی، کسی بانجے کی، کسی بھتیجے کی، کسی ہمسائے کی، کسی غریب کی، تو کورٹ نے تو فرد دیکھنی ہے، ڈاکومنٹ دیکھنا ہے، ڈاکومنٹ دیکھ کے اس نے فیصلہ کر دینا ہے۔ اندر کی حقیقت سے آپ واقف ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ آپ نے کیسے تیار کیا ہے، کس انداز سے تیار کیا ہے، آپ اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو ایک تیسری بنیادی وجہ میں نے یہ عرض کی کہ ہم شریعت میں اپنی مرضی کی گنجائشیں بناتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب تک ہمیں اپنی مرضی کا مسئلہ نہ مل جائے ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بار بار نئے نئے لوگوں سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، حالانکہ جو ہمارا مقامی عالم ہے، مقامی امام ہے، وہ کسی دوسرے سے کم تو نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پہ ان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، الا یہ کہ وہ کہے مجھے علم نہیں ہے۔ جو ہمارے قریب ترین علماء ہیں، جو ہمارے قریب ترین ہمارے ائمہ اور خطباء ہیں، اہل علم ہیں، جن کے تقویٰ کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، جن کی امانت داری سے ہم واقف ہیں، جن کی دیانت داری سے ہم واقف ہیں، ان سے پوچھنے کی بجائے اگر آپ ایک مجہول النسب شخص سے پوچھتے ہیں جو یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھا ہے، شاید وہ اندر سے سکھ ہو اور غلط مسئلے بتا رہا ہو، مسلمان بن کے ہم اس کی مان جائیں گے، اپنے قریب کے عالم کی نہیں مانیں گے۔ یوٹیوب پہ بیٹھنے والوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اس کا دین کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے، نمازی بھی ہے کہ نہیں، حقیقت میں مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ استفادہ کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ استفادہ نہ کریں، لیکن وہ لوگ جن کے ایمان اور تقویٰ سے آپ واقف ہیں، بڑے مشائخ سے استفادہ کریں، اپنے قریب کے علماء سے استفادہ کریں۔ ایک چوتھی وجہ، اذان کا ٹائم کیا ہے شیخ صاحب؟ جی انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ 5 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چوتھی وجہ یہ ہے ہماری بے راہ روی کی کہ ہم لوگ ہیلے بناتے ہیں۔ ہیلا یہ ہوتا ہے کہ ناجائز چیز کو قانونی شکل دے کے کسی ہیلے بہانے کے ذریعے جائز کر لینا۔ مثلا ایک انسان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے پاس گھر میں 8 تولے 9 تولے سونا موجود ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی، سال گزرنے لگا، تو اس نے سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے وہ سونا اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا کہ یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ اس سے کہا کہ 2-3 مہینے بعد میں واپس لے لوں گا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا تو اب وہ سونا اس کی ملکیت میں ہے نہیں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، اس نے تو اپنی بیوی کو دے دیا۔ اور 6 مہینے بعد اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو واپس کر دیا، اگلے سال پھر ایسے کر دیا، اگلے سال پھر ایسے کر دیا۔ ان کے گھر میں 50 سال تک بھی 9 تولے سونا 10 تولے سونا موجود رہے، تو ظاہری طور پہ کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے نا کہ وہ حرکت کیا کر رہے ہیں، اندر سے ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، غالباً سورہ مائدہ اور کچھ آیات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو شروع میں نے آیات تلاوت کی، اس سے متعلق یہودیوں سے اللہ نے کہا کہ ہفتہ والا دن عبادت کا دن ہے، اور اس دن کے اندر تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، بزنس نہیں کرنا۔
عبادت کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، تورات پڑھنی ہے، تورات کی تلاوت کرنی ہے، انبیاء کے پاس بیٹھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین کی باتیں کرنی ہے۔ اور ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لیا کہ جس دریا اور سمندر کے کنارے وہ بستی آباد تھی، بڑی ویل ڈیولپڈ، ترقی یافتہ، ٹھیک ٹھاک شہر تھا، ہفتے والے دن مچھلیاں یوں ابھر ابھر کے اچھل اچھل کے نظر آتی، ہزاروں کی تعداد میں پانی کے اوپر لہروں کے ساتھ اچھل اچھل کے منہ نکال نکال کے نظر آ رہی ہوتی، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو وہ پھر پانی میں چھپ جاتی اور ان کو پھر مشکل سے پکڑنی پڑتی، ملتی تو پھر بھی لیکن اس میں زیادہ مشکل ہوتی، اور ہفتے والے دن تو اوپر اوپر اچھل اچھل کے نظر آ رہی ہوتی۔ ان لوگوں نے یہ کیا، ہفتے والے دن جا کے کچھ لوگوں نے اس دریا سے، اس سمندر سے راستے نکال کے بڑے بڑے حوض بنا دیے، 10 فٹ کے، 20 فٹ کے، 15 فٹ کے، جتنا کسی کی استطاعت تھی، تو پانی کے ذریعے مچھلیاں حوض کے اندر جمع ہو جاتی اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ ان میں سے کچھ لوگ کنڈیاں ہفتے کو لگا آتے، مچھلیاں کنڈیوں میں پھنس جاتی اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، کچھ علماء نے ان کو سمجھایا کہ یہ غلط کر رہے ہو، اصل اس کا مقصد یہ ہے اس حکم کا کہ ہفتے والے دن تم عبادت میں گزارو۔ ظاہری طور پہ تو تم ٹھیک ہے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہے ہو، لیکن اصل مقصد جو تھا اس حکم کا کہ ہفتے والا دن عبادت میں گزرے، وہ تو تم نہیں کر رہے، وہ تو تم کنڈیاں لگانے میں اور بند کھولنے میں اور بند کرنے میں لگا کے رکھتے ہو۔ اس ہیلے کے ذریعے ہفتے والے دن عبادت کا وقت ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کچھ ایسے مفتی بھی تھے جنہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے نا، تم کون سی پکڑتے ہو، تم تو اتوار کو پکڑتے ہو نا، ہفتے کو تو بس کنڈیاں ہی لگاتے ہو، ہفتے کو تو بس ایک بند کھول دیتے ہو۔ بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی، ہزاروں نوکرانیاں گھر میں، لاکھوں خدم و حشم، ایک ابرو کے اشارے پہ ہر چیز حاضر، دنیا کے ایک بہت بڑے خطے کے اوپر حکمرانی اور ملکہ، عورت ذات ہے، عورت تنے تنہا ہے، فرعون کے محل میں رہنے والی ہے، اس کی بیوی ہے، وقت کی ملکہ ہے، اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جناب موسیٰ پہ ایمان لا کے سچے رب کو مان لیتی ہے۔ فرعون زمین میں لٹا دیتا ہے، کیل اندر گاڑ دیتا ہے، دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے، جلادوں کو کہہ کے کوڑے لگواتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی کوڑے کھا کے مسکرا کے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کے محل کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں، اپنے پڑوس میں جنت کا محل عطا فرماتی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ دین کی خاطر قربانی دینا
اللہ یہ توفیق مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، اور جو یہ سیکھ لے گا انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیں گے اور آخرت میں تو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جناب ابراہیم دین کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کہتے ابراہیم تو میرا دوست بن گیا ہے۔ جناب ابراہیم دین کی خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ کہہ دیتے ہیں ابراہیم رہتی دنیا تک نبی بھیجوں گا تو تیری نسلوں سے بھیجوں گا، اور آخری نبی بھی آئے گا تو اس بیٹے کی نسل سے آئے گا جس بیٹے کی گردن پہ تو نے میری خاطر چھریاں چلائی تھیں۔ ابراہیم دین کی خاطر شام کو، ارض بابل کو، عراق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا باپ وقت کا وزیر اعظم تھا، چیف سیکرٹری تھا، بادشاہ کے قریب تھا، بہت بڑا کاروباری تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کے بکریاں چرانے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ابراہیم میں تجھے اپنے گھر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کا متولی بنا دوں گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ لیکن ان سلوں کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو مرتے ہوئے، مرنے کے بعد قبر میں، اور قبروں سے اٹھتے ہوئے میدان محشر میں، اور میدان محشر کے بعد پل صراط میں، اور پل صراط سے گزر کے جنتوں میں داخل ہوتے ہوئے کہ جو میں نے قربانیاں دی تھیں آج اللہ نے ان کا کیا صلہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے راہ روی کے ہمارے چند ایک اسباب ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ان سے چھٹکارا اور نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے عظمت والے اللہ، شان والے اللہ، جلال والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، فضل کرنے والے اللہ، کرم کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، بخشنے والے اللہ، ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، ارحم الراحمین اللہ، رب العالمین اللہ، غفور شکور علی کبیر جواد کریم بر رؤوف الرحیم۔ اے میرے
میرے سنے اللہ تیرے کل ناموں، تیری صفتوں، تیری محبتوں، تیری عظمتوں، تیری رحمتوں، اے اللہ تیری رحمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو تو معاف فرما دے۔ اے میرے سنے اللہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما، بچپن کے گناہ، جوانی کی خطائیں، ادھیڑ عمر کے پاپ اور جرم، اے میرے مولا سب ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہمارے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، باطنی گناہ بھی معاف فرما، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی معاف فرما، بچپن کے، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپے کے گناہ بھی معاف فرما، جو ہم کر کے بھول گئے، نامہ اعمال میں لکھے ہیں میرے مولا وہ بھی ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تجھے تیری عزتوں، تیری رحمتوں، تیری برکتوں، تیری عظمتوں کے واسطے ہیں کہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہمارا نقصان ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس نقصان سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں بڑی ہیں، تیری مان کے چلنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں بڑی ہیں، کہیں نفس رکاوٹ بنتا ہے، کہیں شیطان روک لیتا ہے، کہیں معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نیک اور صالح بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك۔ اے اللہ ہماری باطنی بیماریاں، ظاہری بیماریاں، دل کو لگی ہوئی بیماریاں، روح کو چمٹی ہوئی بیماریاں، جسم و جان کو لگی ہوئی بیماریاں، اللہ ہم ظاہر و باطن ہر لحاظ سے بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری ساری بیماریاں دور فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اے اللہ ایوب کو شفا دینے والے اللہ، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچا لینے والے اللہ، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والے اللہ، اور بن باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیج دینے والے اللہ، نار نمرود سے ابراہیم کو بچا لینے والے اللہ، تیری قدرتوں، تیری رحمتوں، تیری طاقتوں کے واسطے ہیں کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہماری حاجات پوری فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو زندہ موجود ہیں ان کو برکت والی، عزت والی، رحمت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جو یہاں پڑھنے والے معصوم بیٹے اور بچے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما. جو ان میں سے قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو عزتیں، برکتیں، سعادتیں اور شرح صدر عطا فرما. اے اللہ ان کے اساتذہ کی محنتیں اور انتظامیہ کی محنتیں، معاونین کی محبتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.